نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو بتانا چاہتا ہوں بڑی سی بڑی مصیبت کی ازالہ کے لیے، میرے دوستوں، ہر نماز کی بعد یعنی پانچوں نمازوں میں یا لطیف 1000 بار یا لطیف 1000 مرتبہ پڑھنے سے پانچوں نمازوں میں اللہ رب العزت ہر مشکلات کو آسانی فرما دیتے ہیں اور بڑی سی بڑی مصیبت کا ازالہ ہو جاتی ہیں۔ 1000 مرتبہ میرے محترم دوست و بزرگ، یہ 21 دن تک پانچوں نمازوں میں پڑھیں۔ اس کے بعد پھر اس کو فجر اور عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتے رہیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، مصیبت ٹل نہیں جائے۔ تو روزانہ میرے دوستوں حسب توفیق صدقہ بھی دیتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہر مشکلات کے لیے یا لطیفوں کے کچھ عملیات جو اسماء حسنہ کے باب میں گزر چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی یا لطیفوں سے آپ کے ہر مسائل، ہر مشکلات، ہر مصیبت ازالہ ہوں گے۔ دوسرے نمبر میرے محترم دوستوں، قید سے نجات کے لیے قیدی کو چاہیے کہ روزانہ صبح اور شام 100 بار فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ یہ 100 بار صبح اور شام پڑھے قیدی اور اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین اس کو رہائی کا اسباب مہیا فرمائیں گے۔ میرے محترم دوستوں، اور ایک ہے حل مشکلات کا مجرب العمل۔ کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ پیش آ گئی ہو، درود شریف سے اس مسئلے کا حل ہے۔ میرے دوستوں فرماتی ہیں 21 دن تک روزانہ ہر نماز کے بعد 1000 بار کوئی سا درود شریف، درود ابراہیم ہو یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سب سے چھوٹے درود ہے میرے محترم دوستو بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1000 بار کوئی سا درود اب پڑھا کریں۔ اس کی بعد میرے دوستوں 21 دن کے بعد فجر اور عشاء کی بعد 1000 بار کا عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر مشکلات کو اللہ رب العالمین آسان فرمائیں گے۔ یہ بھی عمل مجرب عمل ہے۔ اب رہائی کی میرے دوستوں مسنون طریقہ ہے۔ ایک مشہور صحابی ہے حضرت عوف بن مالک الاشجعی، دشمن کی قید میں چلے گئے تھے۔ ان کو دشمنوں نے تانت سے بند کر کمر میں میرے دوستوں کمرے میں ڈال رکھا تھا اور کمرے پر پہرا بٹھا رکھا تھا، چوکیداروں کو بٹھا دی۔ ان کی والد محترم بھی ایک صحابی تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کی بیٹے کے بارے میں یہ گرفتاری کی واقعہ پیش کی ہے اور یہ پریشانی کے بارے میں ذکر کیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے
اوف کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ میرے دوستوں، حضرت مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے ذریعے یہ پیغام اپنے بیٹے تک پہنچا دیا۔ چند دنوں کے بعد ایک روز تانت ٹوٹ گیا جس میں دشمنوں نے انہیں بند کر رکھا تھا۔ قید خانے سے وہ باہر ایک اونٹنی مل گئی۔ اب اس پر سوار ہو کر نکلے تو دیکھا کہ دشمنوں کی سینکڑوں اونٹ ایک باڑے میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے ان اونٹوں کو آواز دی۔ وہ آواز دینے کا ہر جگہ کا اپنا اپنا انداز ہے جانوروں کا آواز دینے کا۔ اب وہ جیسے آواز دی ہے میرے دوستوں، وہ ان کے پیچھے وہ اونٹ ہو لیے چل پڑے۔ جیسے وہ اونٹ ان کے پیچھے چل دیے میرے دوستوں، جب مدینہ منورہ پہنچے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹوں کے بارے میں استفسار کیا کہ میرے لیے ان کا لانا اور استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی مالک ہو، جیسے چاہو ان میں تصرف کر سکتے ہو، اپنے استعمال میں لے سکتے ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ الطلاق کی یہ آیات تفریجی ہے۔ میرے دوستوں، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ پر اتری تھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ میرے دوستوں، یہ آیات اتری ہیں اس کے لیے بعض علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں روزی کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، روزگار نہ ہو، مالی پریشانیاں ہیں، مالی بقاعدگیاں ہیں، اس آیات کو روزانہ 75 مرتبہ پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت روزی کے اندر خود برکت عطا فرمائیں گے۔